دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین جے جے نیوز ہیڈ لائن کے تحت اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے قیمتی مشوروں سے نوازتے ہوئے کامنٹس کرنا بھی نہ بھولیں۔ آج سب سے پہلے ہم روزنامہ اردو ٹائمز ممبئی کی جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے سادھوی پرگیا سنگھ بی جے پی امیدوار کو شہ سرخی بنایا ہے۔ مالیگاؤں بم دھماکے کی ملزمہ بھوپال حلقے سے کانگریس امیدوار دگ وجے سنگھ کے خلاف میدان میں۔ انتخابی تشہیر سے محروم یوگی دھرم یاترا پر اترے۔ پیوش گوئل کی کمپنی بی جے پی کا کال سینٹر، کروڑوں کی تشہیری مواد برآمد، کیس درج۔ آج دوسرے مرحلہ 95 سیٹوں کے لیے پولنگ، 11 ریاستوں اور مرکز کے زیر اثر علاقے میں ووٹنگ کی تمام تیاریاں مکمل۔ متنازع بیان دینے کے الزام میں سدھو اور ستیہ پال کے خلاف معاملہ درج۔ کانگریس رہنما اور پنجاب کابینہ میں وزیر نوجوان سنگھ سدھو کے ایک انتخابی جلسے کو خطاب کرنے کے دوران متنازع بیان دینے کے معاملے میں منگل کو کیس درج کیا گیا۔ پیوش گوئل کی کمپنی بی جے پی کا کال سینٹر نکلی۔ ماٹونگا ممبئی میں سخت کارروائی، کیس بھی درج کیا گیا۔ کانگریسی ترجمان پرینکا چترویدی گنڈے بدماشوں کو کانگریس میں توجہ ملنے سے پریشان۔ گنڈے بدماشوں کو کانگریس میں توجہ ملنے سے میں پریشان ہوں۔ رام دیو نے عجیب منطق، مودی کو ہرانے کے لیے اسلامی ممالک کی جانب سے کروڑوں روپے کا فنڈ مہیا کرانے کا الزام عائد کیا۔ مرکزی وزیر مختار عباس نقوی کے خلاف ایف آئی آر درج۔ 50 روپے کا نیا نوٹ جلد ہی بازار میں آئے گا۔ آر بی آئی 50 روپے کا نیا نوٹ جاری کرے گی۔ اتر پردیش میں دوسرے مرحلے کی ووٹنگ کے لیے سیکورٹی کے پختہ انتظامات۔ گجرات کے وزیر اعلیٰ نے سدھو کو پاکستان کا دلال قرار دیا۔ الیکشن کمیشن نے کرناٹک کے وزیر داخلہ کو پریس کانفرنس سے روک دیا۔ راہل کی اینٹ کے جواب میں کنکڑی تو پھینکا ہے، میرا پورا بیان حقیقت میں درست ہے، پر بچنے والا ضرور ہے۔ عام انتخابات میں سب سے زیادہ کم سے کم ووٹوں سے فتح حاصل کرنے کا ریکارڈ۔ موٹر مین پر پنیر مسالے کے پیکٹ سے حملہ کیا گیا۔ حادثے کے وقت موجود لوگوں نے نامعلوم شخص کی شناخت کر لی۔ وزیر اعظم مودی کے خلاف ضابطۂ اخلاق کے تحت کارروائی کی جائے، ممبئی مزید میمن کا بیان۔ محمدی روڈ، مینار مسجد علاقوں کی سڑکیں کھودی ہوئی ٹوٹی سڑکوں کو جلد بنایا جائے، سابق ایم ایل اے بشیر پٹیل کا مطالبہ۔ شب برات کے موقع پر مزید دشواریوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اردو ٹائمز کے کالم آج کل میں فاروق انصاری کا کالم، مسجد میں خواتین کے نماز پڑھنے کا معاملہ ایک نیا فتنہ۔ یہ کیس الیکشن ہے جس میں رواداری بھی نہیں رہی۔ اردو ٹائمز کا اداریہ رنگ بدل رہا ہے۔ کل ہندوستان کے لوک سبھا کے لیے دوسرے مرحلے کی پولنگ ہے۔ جیسے جیسے مرحلے ختم ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے عوام اور رائے دہندگان میں بھی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ مصر کے محمد صالح کو ٹائم میگزین کی جانب سے اعزاز۔ اقبال کی 81ویں یوم وفات پر ایڈیا ممبئی کا خراج عقیدت۔ قاضی مشتاق احمد کا ڈرامہ علامہ اقبال پیش کیا جائے گا۔ ممبئی اردو نیوز نے شہ سرخی لگائی ہے، سادھوی پرگیا بی جے پی کی امیدوار دگ وجے سنگھ کے خلاف مالیگاؤں بم دھماکے کی ملزمہ بھوپال سے چناؤ لڑے گی۔ ہیمنت کرکرے کی شہادت پر عبدالرحمن صدیقی کا تجزیہ خبر کے تحت ایک خصوصی تحریر، جس میں انہوں نے
اس پورے معاملے پر سیر حاصل بحث کی ہے اور کافی عرصے بعد وہ صفحے اول پہ نظر آئے ہیں۔ لوک سبھا چناؤ دوسرے مرحلے کے لیے آج پولنگ۔ جیٹ ایئر لائنز نے عارضی طور پر آپریشن بند کیا۔ پاکستان نے بھی سرجیکل اسٹرائیک کی، لیکن ادھر سے کوئی بیان نہیں آیا۔ گہلوٹ کا ایک متنازع بیان۔ ممبئی اردو نیوز۔ جیٹ ایئر ویز کا مالی بحران پر اداریہ۔ پارلیمانی انتخابات میں کیا کریں مسلمان؟ رشید انصاری کے قلم سے۔ کیفی اعظمی داستان کیفی عرف کیفیات پر میوزیکل ڈرامہ پیش کیا جائے گا۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے، مالیگاؤں بلاسٹ کے ملزم سعدی پرگیا بی جے پی کی امیدوار۔ بھوپال میں امیدوار کے انتخاب کے لیے بی جے پی کی پسند بے مثال ہے۔ سعدی دوستو السلام پرگیا علیکم، سنگھ آداب، پریوار میں کے نظریات جاوید اور اس کے جمال ایکشن کی الدین بہترین نیوز مثال ہے۔ ہیڈ لائن واہ کے واہ تحت واہ! حاضر جاوید خدمت ہوں اختر کا تبصرہ، ایک نیا نئے فیچر لے ہندوستان میں کر۔ خیر مقدم۔ مشہور زمانہ راجدیپ شربت روح سردیسائی۔ افزا بازار سے غائب ہو گیا ہے اور میں اس کی اس کو تفصیل ووٹ آپ دوں کے گی سامنے جو پیش میرے ہے۔ بیٹے کو واپس لائے گا۔ نجیب کی والدہ فاطمہ مشہور شربت روح افزا نفیس کا مودی اگر پروڈکشن ہاتھی ہیں تو میں چیٹی کیوں ہوں، رک گیا سوئی میں ہے، کاٹوں گا۔ اس نوٹ کا پتہ بندی نہیں چل گھوٹالے سکا پر ہے۔ کانگریس نے دوستو پھر گرمی ویڈیو کے جاری موسم میں کیا۔ ہر ایک گھر میں رہنے جسنڈا والے مشہور آرڈن کی کولڈ ڈرنک مقبولیت میں اضافہ۔ روح ٹائم افزا میگزین بازار کی سے غائب ہو گیا 100 ہے۔ بااثر قیاس شخصیات میں آرائی بھی شامل۔ کی جا رہی ہیں کہ اسے آج بنانے والی کمپنی ہمدرد کے مالکان کے 95 درمیان سیٹوں پر ووٹ ڈالے اختلاف جائیں کی گے وجہ سے دوسرے روح افزا کے مرحلے میں۔ پروڈکشن پر اثر پڑا ہے۔ این سی حالانکہ ای کمپنی کا آر ٹی کچھ کی اور ہی نصابی کہنا ہے۔ برسوں کتابوں سے روح سے افزا جمہوریت کے گرمیوں میں موضوع پر ہمارا سبق ہٹا پسندیدہ دیا گیا۔ شربت دلت رہا ووٹوں ہے، کی تقسیم مگر روکنے اس کے لیے بار چندر بازار شیکھر میں جب لوگ راون روح کا افزا مودی کے خریدنے خلاف پہنچ رہے الیکشن نہ ہیں لڑنے کا تو انہیں فیصلہ۔ خالی ہاتھ سشیل واپس آنا پڑ رہا ہے۔ دوستو یہ خود تھی اردو دکاندار روح افزا اخبارات کی کے اسٹاک جھلکیاں، پر کل پھر ملاقات کمپنی ہوگی کے انشاءاللہ، طرف لیکن اس سے پہلے نہیں آ ہم ایک پانے کی خصوصی بات فیچر پیش کر رہے ہیں۔ مان روح رہے افزا ہیں۔ بازار میں سال دستیاب نہیں ہے اور 1906 اس کی میں کیا حکیم وجہ ہے؟ حافظ عبد الماجد دیکھیے نے خصوصی روح فیچر۔ افزا کا پروڈکشن شروع کیا تھا، اب اس کی کمان ان کے پوتوں کے ہاتھوں میں ہے۔ ہندوستان کے علاوہ پاکستان اور بنگلہ دیش میں بھی روح افزا کافی مقبول ہے۔ خبر یہ آ رہی تھی کہ جائیداد تنازع کی وجہ سے روح افزا کا پروڈکشن رک گیا ہے، حالانکہ کمپنی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پروڈکشن بند کرنا پڑا اور یہ جلدی پھر سے شروع ہو جائے گا۔ کمپنی نے مالکان میں کسی تنازع سے بھی انکار کیا ہے۔ ویسے بازار میں روح افزا کے متبادل کے طور پر شربت اعظم اور پتنجلی کا گلاب شربت بھی ہے، جنہیں اس کمی سے فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن روح افزا کی بات ہی کچھ اور ہے۔ انتظار ہے کہ روح افزا بازار میں واپس آ جائے گا۔ دوستو رمضان میں اگر روح افزا بازار میں نہیں آیا تو دسترخوان پہ افطار کے وقت اسے بہت یاد کیا جائے گا۔ ہماری امید ہے اور بھروسہ ہے کہ مشہور شربت روح افزا کا پروڈکشن دوبارہ شروع ہو جائے گا اور بازار میں آسانی سے دستیاب ہوگا۔